الموفقین منکم، فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو جانے سے روک رہے تھے، والقائلین لاخوانہم، اور ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ۔ یعنی ایک وہ طبقہ تھا جو جانے سے پہلے روک رہا تھا، ایک وہ طبقہ تھا جو گئے ہوں کو واپس بلانے کی رائے رکھتا تھا۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیں گے، اگر بالفرض یہ موجود ہوں تو برائے نام ہی حصہ لیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے۔ الشقۃ علیکم، یہ تمہارے بارے میں بڑے کنجوس ہیں۔ شقیق ان کی جمع الشقہ، اس کا معنی کنجوس بھی ہے اور اس کا معنی حریص بھی ہے۔ کنجوس جو کچھ پاس ہو نہ دے، یہ کنجوسی ہے۔ جو کچھ کسی کے پاس دیکھے وہ چھیننے کی طلب میں ہو تو یہ حریص ہے۔ تو یہ دونوں معنی ایک ہی مقام پر دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہوا ہے، ایک جگہ بمعنی کنجوس کے آیا ہوا ہے اور ایک جگہ بمعنی حریص کے آیا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات آسانی سے متعین ہو جاتی ہے کہ ایک ہی جگہ لفظ بشر آیا ہوا ہو عام بشروں کے لیے، اسی جگہ نبی کے لیے آیا ہو، تو ایسے معنی ہو سکتے ہیں کہ اس بشر کا معنی اور ہو، اس بشر کا معنی اور ہو۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اے میرے مصطفیٰ جس وقت ان پر خوف آ جائے تو آپ دیکھیں گے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسا کہ موت کا پنجہ پڑ جانے کی وجہ سے آدمی کی آنکھیں پتھرا کے رہ جاتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ٹل جائے تو یہ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو یہ بڑی تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ چپٹ جائیں گے۔ سلا کا یسلو کو سلکن و سلوکن، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی اذیت رسانی کے لیے چپک جانا، اور ایک معنی ہے اس کے کہ چرب زبانی کے ذریعے سے حقائق کو ٹال دینا اور کا اور دکھا دینا۔ جنہوں نے کوئی خدمت کی ہے ان پر تنقید کرنا، جنہوں نے منافقت کی ہے ان کو اچھالنا اور کریڈٹ ان کو دلانے کی تدبیر کرنا، یہ جیسا آج بھی ہے اس وقت بھی تھا۔ یہ تو کہ یہ تم پر جس وقت خوف ٹل جائے تو یہ بڑی تیز زبانوں کے ساتھ یہ تم سے چپک جائیں گے۔ درآں حال کے اشقۃ علی الخیر، یہ مال کے بارے میں بڑے حریص ہیں، تمہارے بارے میں بڑے کنجوس ہیں، یعنی اپنی جان کبھی خرچ نہ کریں، جاؤ جہنم میں، مشورہ دیتے وقت بڑے بڑے مشورے دے دیں گے، لیکن خطرہ قبول کرنے کے وقت مکے کا راستہ بتلانے کا کرایہ کبھی نہیں دیں گے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ جو ہیں اصل میں ایمان نہیں لائے۔ یہ فا تعقیبیہ ہے، نتیجہ بیان کرتی ہے، اس کو فا سببیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ باطلہ کی صورت میں اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ اللہ کی فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائے، با سببیہ کا ترجمہ کرو پھر اس لیے، یہ مانا اس سبب سے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اعمال ان کے تھے مگر عقیدہ باطل ہے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال پر لکیر پھیر دی، ڈیلیٹ کر دی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات خدا کے لیے بڑی آسان ہے، خدا پروردگار کے نظام معادلت کے خلاف ہے۔ پہلے اسٹیٹ کو تسلیم کرنا ہے، اسٹیٹ کو تسلیم کرنے کے بعد پھر ویجز ملتی ہیں۔ جو اسٹیٹ ہی کا باغی ہو تو ریبلز کو تو کسی طرح کی ویجز نہیں ملا کرتی۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، ان لشکروں کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر گئے نہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر بالفرض یہ نئے جتھے آ جائیں تو يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ چاہیں گے، ودّ یودو کے بعد جب لو آ جائے تو وہ لو مصدریہ ہوتا ہے ناویوں کے نزدیک، یہاں یہ یودون ان کے معنی ہے۔ یہ اگر وہ جتھے آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ کاش ہم جا کر کے پینڈگوں میں بدوؤں میں جا کے آباد ہو جائیں، جس سے کہ کوئی جھگڑے لڑائی کی بحث نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے کرے دیں۔ یسألون عن انبائکم، تمہاری خبریں وہاں سے دریافت کریں، یعنی خود تو محفوظ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ معلوم کرنے میں انہیں سہولت ہو کہ مسلمانوں پہ کیا بیتی ہے، یعنی تمہاری بد انجامی کا انتظار کرنے کے لیے خود کسی محفوظ مقام پر بیٹھنے کی رائے رکھتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر یہ تمہارے ساتھ بھی بالفرض ہوتے نا
تو پھر حصہ ایسے نام کا ہی لیتے، برائے نام حصہ لیتے، فی الواقعہ لڑائی کے بارے میں یہ مخلص نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس جگہ معنی سمجھائیں گے کہ یہ جو اکثر تقریریں کرتے وقت کہتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ غزوہ احزاب پورے جوبنوں پر ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے، اور زندگی سولی پہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسے وقت میں استقامت، جواں مردی، دلیری، بہادری، صبر، پیٹ پہ پتھر باندھنا اور ایسی حالت میں ضربے مارنا جو کسی سے چٹان ٹوٹ نہ سکے اس کو توڑ کے رکھ دینا، اور دشمنوں کے جھمگٹے دیکھ کر کے پائی سوات میں لغزش نہ آنا، رب کے جو اطلاعات ہیں ان پر ثابت قدم رہنا کا اس میں نمونہ ہے کہ عقیدہ صحیحہ ایسے وقت میں آدمی کو استقامت عطا کرنا۔ لیکن نمونہ عمل ہے، پر ہے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید کرتا ہو اور یوم آخرت کی امید کرتا ہو، وہ ذکر اللہ کثیر اور ذاکر ہو۔ غافلوں کے لیے وہ نمونہ فائدہ دہ نہیں ہے۔ ذکر الہی بھی کوئی چیز ہے نا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا یقین رکھتا ہے، رجا امید رکھتا ہے۔ گاہے گاہے قرآن مجید کے سیاق میں رجا بمانا ترجیح بمانا یقین کے ہوتے ہیں، تو یہاں یہ مراد ہے جس کو پتہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانے لگا ہے، میں پیش ہونے والا ہوں۔ اسی لیے اہل اللہ کی تعریف میں امام قرطبی نے ایک روایت پیش کی ہے کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کو دیکھو تو جس کے جلوے خدا کی یادوں کو تازگی بخشے۔ جیسا سونار کو دیکھو تو سونا یاد آتا ہے، جس طرح درزی کو دیکھو تو کپڑا یاد آتا ہے، جیسے منی چینجر کو دیکھو تو نوٹ یاد آتے ہیں، اس طرح اس کو دیکھو رب یاد آئے، اس کے چہرے کی جھلکیاں رب کو ریپرزینٹ کرتی ہوں۔ ومن ذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس کا اعمال دیکھو، اس کی ترکیب میں ذرا مشکل ہے، من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جس کا عمل دیکھو تو قیامت یاد آئے۔ اس طرح طالب علم ہوتا ہے نا، اسکول میں پڑھتا ہے، ماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو، کہتے امی یہ 2-3 گیسیں اس پر میں کام کر لوں، تو پھر وہیں کرتے کرتے ہی سو جاتا ہے۔ جامت بڑی ہوئی ہے، ناخن بڑے ہوئے ہیں، روٹی پڑی ہوئی ہے، کتابیں کھلی ہوئی ہیں، ماں اصرار کرتے بیٹے آنکھیں کھولو کھا لو، لیکن اس کی کتابیں بتاتی ہیں اس کا امتحان قریب آ رہا ہے۔ جس کے عمل دیکھو تو قیامت یاد آئے، پھونک پھونک کے قدم رکھے، خوف خدا کو محسوس کرے، اس کی شب و روز کی سرگرمیاں قیامت کی یادگاروں کو تازہ کرے، اسے پتہ ہو مجھے جواب دینا ہے۔ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے یوم آخرت، وہ ذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، یعنی کسی موقع پر بھولے نہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان جتھوں کو دیکھا، یہ کمپیریزن ہے، قرآن مجید کی زبان میں کمپیریزن ہولڈ کیا ہے کہ 2 مختلف عقیدوں والے لوگ ہیں، اختلاف عقیدہ کا عمل پر اثر پڑتا ہے، ایک کا عقیدہ اور ہے، دوسرے کا عقیدہ اور ہے، ایک طرح کے حالات، عمل 2 طرح کے ہیں، یہ بات قرآن مجید واضح کرنے لگا۔ جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا، قالو، ان کا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کسی اچھی چیز کا ہوتا ہے، اور اس کو جو خوف کا ہو وہ وعید کہلاتا ہے، یعنی جو اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے یہ وہ ہے۔ خطرہ آ رہا ہے، خطرے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہ خوشخبری ہے جو رب نے ہمیں دی ہوئی ہے، یہ بعد میں فیصلہ ہوگا وہ کیا چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ قرآن مجید ایسی دولت ہے نا، ہر روز نئی عطور نئی برق تجلی، ہر نیا صحرا اپنے بیل بوٹے الگ رکھتا ہے، اس کے دشت و دم الگ ہیں، اس کی سبززاریں اور بہاریں الگ ہیں۔ کیا خوبصورت آئیڈیا دیا ہے کہ جب مومنوں نے